میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے۔ تاخیر سے دیا گیا جواب گفتگو کے لطف کو قتل کر دیتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ سب کچھ ختم ہو جاتا تو موت کے بعد ایک اور زندگی کیوں ہوتی؟ جیسے ایک زندگی کا انجام دوسری زندگی کا آغاز ہے، ایک لمحے کا انجام دوسرے لمحے کا آغاز ہے، ویسے ہی ایک سفر کی ناکامی اگلے سفر کی کامیابی بھی تو ہو سکتی ہے۔ زندگی نے اتنا کچھ سکھا اور سمجھا دیا ہے کہ اب دنیا والوں سے ہر طرح کی امید ختم کرتی ہے۔ دو ہی رشتے سمجھ میں آتے ہیں اب، ایک رب کا اور دوسرا ماں باپ کا۔ مجھے کبھی یہ غلط فہمی نہیں ہوئی، نہ میں نے کبھی کسی سے کہا کہ مجھے کھو کر پچھتاؤ گے، کیونکہ لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، کبھی بدتر سے بہتر اور کبھی بہتر سے بہترین۔ خاص بن کر رہنے کا نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ خاص کے بعد خاک ملتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دی، جس کو اپنے دل کے قریب کیا ہے، اسے اپنا رازدار بنایا، جسے تمام مان دیے، جس پر اندھوں کی طرح یقین کیا۔ پھر آخرکار انہی لوگوں نے واقعی ثابت کیا ہے کہ ہاں، میں واقعی اندھی ہوں، جو لوگوں کو کبھی پہچان نہیں پاتی۔ اختیار بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کب آپ با اختیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیوں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں، کیونکہ جہاں بھی قیدی بنانے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جنم لے گی۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی طور پر اتنا تھک جاتے ہیں کہ ہمیں کسی ایک ایسے انسان کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر دینے کے بجائے یا تسلی دینے کے بجائے چپ چاپ اپنے کاندھے سر رکھ کر رونے دے، نہ کچھ پوچھے نہ ہی کچھ بولے۔ اور چاہے کتنی بھی بہادر بن جائے، جتنا پڑھ لکھ جائے، کمانا شروع ہو جائے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کو ایک اچھے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب تم کسی کے لیے کچھ محسوس کرتے ہو، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ دوسرے کو اس کا احساس تک نہ ہو، کیونکہ روحیں روحوں کی زبان سمجھنے میں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی۔ ایک شادی شدہ عورت کی کامیاب زندگی کا دار و مدار اس کے شوہر پہ ہے۔ شوہر کا تعاون ہو تبھی عورت بسے گی، چاہے محل میں رہے یا جھونپڑی میں۔ میری ماں اکثر کہا کرتی تھی، بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو، جو دیکھ سکے تمہارے دکھ، تمہاری خوشی، تمہارا ہنسنا اور رونا۔ بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے۔ آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتی ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کے بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیں کہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ جو اچھوں کے ساتھ اچھے ہیں وہ کیا اچھے ہیں، کمال تو وہ کرتے ہیں جو بروں کے ساتھ اچھے ہیں۔ ہم لڑکیوں کو ایسے ہی بڑا کیا جاتا ہے، ہمیں اپنے گھر کے مردوں کے موڈ کے مطابق اپنا موڈ درست کرنے کی پریکٹس بچپن سے ہی ہو جاتی ہے۔ ہم لڑکیاں ساری عمر اداکاری کرتی ہیں۔
لبوں پہ آئی تھی ایک بات حرف حق بن کر، خبر یہ پھیلی جہاں میں کہ زبان دراز ہیں ہم۔ یا اللہ، مجھے لوگوں کی حقیقتیں نہ دکھا کہ اس سے فقط میرا دل جلتا ہے۔ مجھے خاموشی سے میری لا علمی میں ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مجھے رب کی ذات پر اتنا یقین ہے کہ اگر آج وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً پھولوں تک پہنچانے کے لیے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ امی کہتی ہیں، بیٹا مسلوں پہ بیٹھ کے نہیں روتے، اگر آہ سن لی جائے تو دل دکھانے والے برباد ہو جایا کرتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے لوگوں کے دلوں پر بھاری مت ہونے دینا، مجھے ہر اس انسان سے دور کر دینا جو مجھ سے دوری چاہے، خواہ وہ میرے دل کے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ بیکار سا قصہ ہوں، ایک فرضی کہاوت ہوں، میں خاک کا ذرہ ہوں، مٹنے کی علامت ہوں۔ انسان اچھا یا برا خود اپنی مرضی سے بنتا ہے۔ اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا، بلکہ ان میں بھی کچھ اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا ہی لیتا ہے۔ ظرف تو اپنا ہے، فطرت اور ایمان تو اپنا ہے، تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے؟ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جائیں، چاہے کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ، اور اللہ بھی اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو دوسروں پر مہربانی کرتے ہیں۔ مولا علی کا فرمان ہے، عقل مند کی زبان اس کے دل کے پیچھے رہتی ہے اور احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے رہتا ہے۔ مطلب کی کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ انسان کی فطرت پر لہجے کا بہت اثر ہوتا ہے، اگر اچھی بات بھی سخت لہجے میں کی جائے تو بری لگ جاتی ہے، اور کبھی کبھی بری بات بھی نرم لہجے میں کی جائے تو بری نہیں لگتی۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے صاحب، جی جی کرنے والے بھی تو کرنے لگتے ہیں۔ سائیکلوجی کے مطابق سونے سے پہلے جس آخری انسان کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ یا تو آپ کی خوشی کی وجہ ہوتا ہے یا دکھ کی وجہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ سب سے قیمتی تحفہ جو ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں وہ ہماری توجہ ہے۔ جب ذہن سازی ان لوگوں کو گلے لگاتی ہے جن سے ہم پیار کرتے ہیں تو وہ پھولوں کی طرح کھلیں گے۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان عداوتوں میں اگلتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک جیسی فطرت ہوتی ہے، کون کب کہاں اور کیسے بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خشک رویے رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ حضرت علی نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کو رمضان میں ماں کا ساتھ ملتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ صبر تمہارے لیے اللہ سے کن کی سفارش کرتا ہے۔